بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ کو جانیں، ان کا علم رکھیں۔ اسی طرح ہم پر لازم ہے بحیثیت مسلمان کہ حقوق العباد کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ ہے سلام کا جواب دینا۔ جی ہاں، اگر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے تو جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے سلام کرنے والے بھائی کو اس کا جواب ضرور ارشاد فرمائے۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو دوسرا حق ہے وہ فرمایا جنازوں میں شرکت کرنا۔ جنازے میں شریک ہونا فرض کفایہ ضرور ہے، مگر ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ بحیثیت مسلمان جب اس کا کوئی دوسرا مسلمان بھائی یا اسلامی بہن اس معاشرے میں سے کسی کا بھی انتقال ہو تو بحیثیت مسلمان وہ حق ادا کرتے ہوئے جنازے میں ضرور شرکت کرنا۔ تیسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا چھینک کا جواب دینا۔ ایک مسلمان بھائی کو اگر چھینک آتی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی پر لازم ہے کہ چھینک جس کو آئی ہے وہ جب کہے گا الحمدللہ تو یہ بھی جواباً ضرور کہے سننے کے بعد یرحمک اللہ۔ تو چھینک کا جواب دینا یہ تیسرا بنیادی حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ مزید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر جو دوسرے مسلمان پر ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے چوتھا ہے دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت کو قبول کرنا۔ ایک مسلمان بھائی آپ کو دعوت دیتا ہے کسی بھی نیک جائز مناسب کام کی یا طعام کی تو آپ ضرور اس کی دعوت پر لبیک کہیں۔ آخری حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنا۔ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضور نے فرمایا کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں تو آپ مریض سے کہیں کہ تم میرے حق میں دعا کرو۔ کیوں؟ فرمایا گیا کا دعا الملائکہ، اس مریض کی دعا فرشتوں کی دعاؤں کی مثل ہے، وہ جلد اس کی قبولیت کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ اور پھر جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، اس کا سفر اپنے گھر سے شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کا سفر شروع ہوتا ہے تو اپنے گھر سے لے کر مریض کی عیادت کرنے والے گھر میں جانے تک، پھر وہاں سے واپس اپنے گھر آنے تک جتنا بھی وقت صرف ہوتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سارا وقت، یہ جتنا بھی ڈیوریشن ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے اس پورے دورانیہ میں مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔